إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों, जिंदा दिल सफ़ेद रेश बुजुर्गों, हया के लिबास में मलबूसात मुअज़्ज़ज़ात
ماؤں اور بہنوں، ماہ رمضان ماہ غفران کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہو اور دوسری طرف مالک ارض و سما کی رحمت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ جوش مار رہی ہے، اس کی رحمت کو سمیٹ لے، اس رحمت کو حاصل کر لے، اور اس آنے والے مہمان رمضان کو اس طرح اپنے سے رخصت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر راضی ہو جائے۔ کسی بھی عبادت کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان میں رکھے جانے والے جو روزے ہیں ان کے چند فضائل اور مقاصد میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کا ہمیں ادراک ہو جائے اور روزوں کے مقاصد کا مقصد کا ہمیں علم ہو جائے، اور صحیح معنوں میں ماہ رمضان گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ فضائل صیام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اجر کی امید کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈھال ہے۔ تو گویا روزہ انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، جس طرح میدان جہاد میں انسان کے ہاتھ میں ڈھال ہو تو وہ دشمن کے تیر تلواروں سے انسان کے جسم کو بچا لیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روزہ انسان کو مختلف طرح کی مصائب، آزمائشیں اور تکالیف ان سے بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، آدمی کی آزمائش ہوتی رہتی ہے اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اس کے پڑوسیوں کے بارے میں، لیکن نماز کا قیام، روزے رکھنا اور صدقہ خیرات کرنا انسان کو آزمائشوں سے، تکالیف سے دور کر دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر روزہ رکھنے والا جو شخص ہے اسے دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فرحۃ عند فطر، ایک خوشی اس کو افطاری کے وقت ہوتی ہے، سارے دن کا وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، لیکن افطاری کے وقت جب ساز و سامان سامنے پڑا ہوتا ہے، انسان افطاری کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، اور دوسرا خوشی کا موقع اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی
روزہ رکھنے والے شخص سے جب ملاقات کرے گا اس کو راضی کر دے گا، اس وقت بھی روزے دار شخص بہت زیادہ خوش و خرم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے راضی کر دیا۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے، روزے دار کے منہ سے اگر کوئی اسمیل محسوس کی جاتی ہے، یاد رکھیے گا یہ بھوک کی وجہ سے جب انسان نڈھال ہو جاتا ہے، خالی معدہ ہوتا ہے، وہاں سے آنے والی جو ہوا ہے انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، قیامت کے دن روزے دار کے منہ کی جو ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی۔ اور یاد رکھیے چھٹی فضیلت یہ ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ کرم فرماتا ہے کہ روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان رکھ لیتا ہے۔ ملائکہ یہ تو لکھ سکتے ہیں کہ اس انسان نے روزہ رکھا، لیکن اس روزے کا اجر کیا ہے یہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وانا اجزی به، روزہ شخص کوئی بھی وہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی اس کو میں ہی عطا کروں گا۔ تو یاد رکھیے جس کا اجر اتنا زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی بیان نہیں کیا، اس اجر کے کیا کہنے، بہت زیادہ اجر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کسی انسان کو عطا فرمائے گا۔ اور ساتویں نمبر پر روزے دار کی فضیلت کے حوالے سے شاید یہ بات بھی کافی ہو کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے جب تک وہ روزے کی حالت میں ہو جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کو قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ الامام العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا جو حکمران ہے، اور دوسرے نمبر پر والصائم حتی یفطر، اور روزے دار شخص یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم شخص جو دعا کرتا ہے۔ یہ تین طرح کی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ تو صبح سے شام تک آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جو بھی وہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت نصیب فرماتا ہے۔ اور آٹھویں نمبر پر روزے کی فضیلت یہ بھی ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں۔ ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جہاں سے روزے دار شخص کو آواز دی جائے گی اور روزے دار شخص اس دروازے سے داخل ہو سکے گا۔ اور 9ویں فضیلت یہ بھی ہے، ماہ رمضان کے جو شخص روزے رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خصوصی سفارش ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور 10ویں نمبر پر روزہ دار جو شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 ہاتھ دور کر دیتا ہے۔ اور یہ فضیلت اس روزے کی ہے جو نفلی روزہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو فرائض ہوتے ہیں ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل سے کہیں بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ جب نفلی روزے کا یہ اجر ہے تو فرضی روزے کے کیا کہنے۔ ماہ رمضان کے روزے ان کے چند فضائل سماعت فرمانے کے بعد اب روزوں کے جو مقاصد ہیں، روزہ کیوں فرض ہوا، جس طرح آپ جانتے ہیں زکوٰۃ اس لیے فرض ہوتی ہے تاکہ انسان کا مال پاک صاف ہو جائے اور غریب کو اس کا حق مل جائے۔ کوئی نہ کوئی عبادت مقصد رکھا کرتی ہے۔ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے بھی مقاصد ہیں، اور سب سے بڑا مقصد
اللہ تبارک و تعالی نے جو سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کی حالت میں گناہ کا کام کوئی نہیں کرتا، سارے افراد گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی عادت بن چکی ہے گالم گلوچ کرنا، لیکن روزے کی حالت میں وہ بھی اجتناب کی کوشش کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے گالم گلوچ نہیں کرنا، کہیں یہ نہ ہو میرا روزہ ٹوٹ جائے، میرے روزے کا اجر ضائع ہو جائے۔ اور اسی طرح کتنی حلال چیزیں ایسی ہیں، کھانا پینا حلال ہے، لیکن روزے کے دوران انسان یہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے، بچتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی انسان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ایسا وقت گزارے جس میں وہ چیزوں سے پرہیز کرے، اجتناب کرے۔ یہ انسان کو ٹریننگ سمجھنی چاہیے اور یہ مشق سمجھنی چاہیے۔ جب وہ حلال چیز سے بچ سکتا ہے تو پھر وہ حرام کاموں کے ارتکاب سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ تو روزے کا اولین مقصد، سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، تقویٰ اس کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا جائے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے اور سمجھے کہ میں متقی بن جاؤں گا۔ نہیں، متقی بننے کے لیے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور بڑے گناہوں سے بھی اجتناب کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، مقاصد صیام، روزے کا جو مقصد ہے، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے آثار بھی اس حوالے سے ملتے ہیں۔ انسان روزہ رکھ کے شہوات سے، شبہات سے بچ جاتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، اسی طرح شیطان بھی دوڑ رہا ہوتا ہے، انسان کو ناجائز کاموں پر اکسانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو شخص روزے کی حالت میں ہو وہ شیطان کے چنگل سے اور اس کی بتائی ہوئی شہوات اور شبہات کے فتنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی ہر طرح کے فتنے، وہ شبہات کا فتنہ ہو، وہ شہوات کا فتنہ ہو، فحاشی عریانی ہو، کسی طرح کا بھی فتنہ ہو، انسان اس سے بچ جائے۔ اور تیسرا مقصد روزے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نیکیوں کا مزید موقع مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اور بھی نیکی کے کام کر لوں، تلاوت قرآن بھی کر لوں، صدقہ خیرات بھی کر لوں، تاکہ میرا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہو جائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اخاف ان اشبع فانسا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ سیر ہو کر کھاؤں اور پھر فقیر کو بھلا دوں، فقیر کو بھول جاؤں۔ تو ماہ رمضان کے روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، صبح کے وقت سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے اور دوپہر کے وقت اس کو کھانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے منع ہے کہ دوپہر کے وقت آپ کھا نہیں سکتے، افطاری کے وقت ہی کچھ نہ کچھ کھانا ہے۔ تو شام تک انسان وہ بھوک پیاس کے ساتھ بسر کرتا ہے، اور اس وقت اسے یہ یاد آتا ہے کہ دیکھو تجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اور سارا سال وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے اچھا مشروب نہیں ہے، ان کے لیل و نہار کیسے بسر ہوتے ہوں گے۔ یہ ایک احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، فقیری کا احساس انسان کو فقیر بن کر ہی آتا ہے۔ بڑے لیول کا آدمی، بڑے سٹیٹس کا جو مالک ہے، وہ کیا جانے غریب کی حاجات کیا ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے غربت کی ایک صورت ہر شخص پر طاری کر رکھی ہے کہ وہ ماہ رمضان کا جب روزہ رکھتا ہے، شام کے وقت بلکہ دوپہر کے وقت سے ہی وہ بھوکا اور پیاسا ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ سوچ سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانا پینا نہیں ہے وہ اپنا سارا سال کیسے بسر کرتے ہوں گے۔ تو نتیجتاً وہ غرباء اور مساکین، ان کا تعاون اور ان کی مدد کرنے کی
بات سوچ لیتا ہے اور غرباء کے ساتھ تعامل کر کے روزے کے علاوہ ایک اور اضافی نیکی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے علاوہ جناب یوسف علیہ السلام سے بھی اس طرح کی بات ملتی ہے، اخاف ان شبعت، میں ڈرتا ہوں کہ میں سیر ہو کر کھانا کھا لوں اور پھر جو بھوکا آدمی ہے اس کی بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہ کر سکوں۔ ہاں، سلف صالحین سے بھی جب پوچھا جاتا تھا روزے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی یہی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، تاکہ آدمی بھوکا ہو اور اسے غرباء کا احساس ہو کہ وہ کس طرح بھوک اور پیاس کاٹتے ہوں گے، تو مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ کوئی شخص بھی میرے ایریے میں، میرے علاقے میں، گلی محلے میں بھوکا رات بسر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ انسان کو کہے کہ کچھ نہ کھاؤ، میری نعمتیں ان میں کوئی نعوذ باللہ کمی واقع ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ عام مہینوں سے زیادہ ہی میسر ہوتی ہیں، عام مہینوں سے زیادہ نعمتیں ہر انسان کو مل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر بھوکے اور پیاسے جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور یاد رکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد امت ہے جو اپنے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کے ساتھ درد مندانہ ان کے جو رویے ہیں ان کو دیکھنا، ان کو برداشت کرنا، لوگوں کی جو حاجات ہیں ان کو پورا کرنا، جس کو علم کی ضرورت ہے اس کی علمی پیاس کو بجھانا، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کو نوازنا، جس کے پاس اخلاق کی نعمت نہیں اسے اچھا اخلاق سکھانا، جس کے پاس کسی نعمت کی بھی کمی ہے اسے وہ چیز سکھانا، دین اسلام اس چیز کا نام ہے۔ ہم اوروں کے لیے جیتے ہیں اور اوروں کے لیے جینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے اسے اور نیکیوں کا موقع مل جاتا ہے، وہ شام کے وقت صلاۃ اللیل تراویح پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، وہ دن کے وقت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں بھی تیار ہو جاتا ہے۔ گویا روزہ اس کو جامع العبادات آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے ساتھ اور طرح کی جو عبادتیں ہیں انسان وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر روزوں کا مقصد انسان کی اخلاقی تربیت بھی ہوتا ہے۔ سارا سال گالم گلوچ کرتا ہے آدمی، کبھی فلاں کی بے عزتی کر دی، کبھی فلاں کی بے عزتی کر دی، کبھی اس کی چغلی کر دی، کبھی اس کی غیبت کر دی، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے اس وقت وہ یہ بات سمجھتا ہے روزے کی حالت میں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو دین کے خلاف ہو، وگرنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو روزے کا اجر نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ جسمانی طور پر تو بھوکے اور پیاسے رہ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے وہ ان کا ارتکاب کر کے اپنے روزے کو برباد کر لیتے ہیں۔ گویا روزہ انسان کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری کا جو مقصد تھا، جہاں یہ مقصد تھا کہ سارے معبودان باطلہ کی نفی کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے لوگ پرستار بن جائیں، پرستش کرنے والے، عبادت کرنے والے بن جائیں، وہاں یہ مقصد بھی تھا جن کے اخلاق برے ہیں، جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، جن کے انداز سے اوروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا اخلاق بھی درست ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہارا اخلاق درست کر سکوں۔ تو روزہ انسان کی اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ اور اسی طرح پانچویں نمبر پر انسان کو اخلاص کی دولت سے روزہ مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی شخص نماز اپنے والد کے ڈر سے پڑھے، بڑے بھائی کے خوف سے پڑھے، استاذ کی مار کے ڈر سے وہ پڑھے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے جو انسان خالصتاً
ہر طرح کی ریاکاری سے بچتے ہوئے خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ اس میں اور مخلوق انسان کو کچھ بھی نہیں نواز سکتی، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو خالصتاً اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ روزہ انسان کو اخلاص بھی سکھاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹے نمبر پر ماہ رمضان کے روزے جو ہمیں سبق دیتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی جو آسانی ہے اس کا ادراک کر لے۔ ماہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے، لیکن کیا کہا؟ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دو اور آئندہ جب اضافی دن آپ کے پاس آئیں گے اس وقت روزہ رکھ لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر آسانی ڈالی ہے، اس آسانی کا ادراک انسان کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے جس اللہ نے اتنی آسانیاں میرے اوپر فرما دی، میں پھر بھی اس کا مطیع اور فرما بردار نہ بنا تو مجھ سے بڑا بے وقوف اور بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر ماہ رمضان کے روزے ہمیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ صبر کرنا سیکھو۔ ہاں صبر، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے عطا کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ رب العزت ان کو اجر دیتا ہے۔ تو یہ جو جزا فضا کرتے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، اس کی رضا پر راضی رہنا۔ ماہ رمضان کا روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، دوپہر کے وقت بھوک لگ گئی لیکن آدمی صبر کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ شام کے وقت کھانا کھا سکتے ہو، میں نے نہیں کھانا، انسان صبر کرتا ہے، اس کی مشق ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اور عام بھی سارا سال پھر وہ صبر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کے مقاصد میں سے ایک آخری مقصد وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ہاں صبح سے شام ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں سارا سال، لیکن آپ اطباء سے پوچھیں، ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں، وہ آپ کو کہیں گے بسیار خوری، زیادہ کھانا پینا یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ اور بعض جو پرانے اطباء ہیں آج بھی آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے علاج سے پہلے جو آپ کا علاج کریں گے وہ روزوں کا علاج ہوگا، وہ آپ سے کہیں گے ایک ہفتہ روزے رکھ کر میرے پاس آئیں۔ اور اس پر ایک ڈاکٹر کی کتاب بھی ہے العلاج بالمرض، جس کا مطلب یہ ہے العلاج بالصیام، کتاب کا نام ہے علاج بالصیام، روزوں کے ساتھ علاج۔ اور اس میں یہ تحقیق پیش کی ہے کہ وہ مریض جو تندرست نہیں ہوتے، شفا یاب نہیں ہوتے، میں ان کو روزوں کی تلقین کرتا ہوں، جب وہ روزے رکھتے ہیں کافی ان کے کھانے پینے کا سارا یہ نظام بہتر ہو جاتا ہے، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی سے بھی نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، یا اللہ جو مجبور ہیں، کنگال ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنی جناب سے انہیں وافر رزق عطا فرما۔ جن کے پاس کرنے کے لیے کوئی بزنس نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، یا اللہ ان کے لیے دنیا و آخرت میں بہت زیادہ بہتری عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو روشن مستقبل بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو غزہ اور فلسطین یا دیگر ممالک میں پریشان ہیں، یا اللہ ان پر اپنا خاص فضل فرما، اپنی خاص رحمت فرما، ان کے حق میں یا اللہ پوری امت اسلامیہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، سب کو متفق اور متحد فرما۔ یا اللہ کافروں کی پاور کو، قوت کو یا اللہ تو توڑ کے رکھ دے،
پاش پاش کر دے، یا اللہ کافروں کو عبرت کا نشان بنا دے، اہل اسلام کو یا رب عروج عطا فرما دے، یا اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حفاظتی اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، موت دے شہادت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ہمارے علاقے کی معروف شخصیت جید عالم دین قاری عبدالہادی صاحب جامع مسجد رحمانیہ والے آج نماز فجر کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور آج عصر کی نماز کے بعد وہاں جنازہ بھی ہے، باغبان پورا جامع مسجد رحمانیہ، احباب سے گزارش ہے وہاں شرکت فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔